بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ہے رمضان المبارک اور قرآن مجید۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں نزول قرآن ہوا ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو جگہ کیا ہے۔ ایک جگہ نزول قرآن مطلقاً جو ہے رمضان المبارک میں ہونا بتایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں واضح دلائل ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً یہاں فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور دوسری جگہ سورۃ القدر 30ویں سپارے میں اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل ہونا بتایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ تو یہ دونوں باتیں ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ وہ اس طرح کہ لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کی ہی ایک رات ہے۔ تو ان دونوں آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ جو ہے، جہاں قرآن مجید محفوظ تھا، لوح و قلم ہے جہاں، تو اس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ یہ پہلا اترنا ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے اس دنیا والے آسمان پر اللہ نے اتارا۔ پھر وہاں سے دوسرا نزول قرآن مجید کا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، حسب حالات، جیسے حالات پیش آتے رہے، حسب ضرورت، جیسے ضرورت پڑتی رہی، قرآن کی آیات، رکوع، کئی دفعہ پوری صورتیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سالوں تک نازل ہوتی رہی۔ تو یہ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہے۔ تو رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن صرف کسی ایک سال کے رمضان میں حضور پر نازل ہو گیا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور وہی جو پہلی وحی آئی جو غار حرا میں آئی، وہ رمضان المبارک میں آئی۔ حضور غار میں تھے، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جو پہلا ابتدا ہوئی اور پہلی وحی آئی، تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے بچے یا ہمارے حفاظ قراء جو ہے وہ تراویح سناتے ہیں، تو دن کو قرآن مجید یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دور کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال مبارک ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو خود صحیح بخاری کی 4712 نمبر حدیث بھی موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ، کہ حضور علیہ السلام پر قرآن مجید جو ہے وہ ہر سال میں مرتن، ایک مرتبہ پیش کیا جاتا، ایک دفعہ دور کیا جاتا، لیکن فعرض علیہ مرتین، حضور پر 2 مرتبہ دور کیا گیا، فی العام الذی، اس سال میں قبض فیہ، جس میں حضور کی روح قبض کی گئی، جس میں حضور دنیا سے انتقال فرما گئے، اس سال 2 مرتبہ حضور نے دور فرمایا۔
تو رمضان المبارک کی جو 3 راتیں ہیں، 23ویں رات، 25ویں اور 27ویں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ تاریخیں بھی موجود ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور رمضان المبارک آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ اسی کا مظہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کی برکت سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت کتاب کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی اس ایک مہینے میں اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہے، اتنی تلاوت سال کے بقیہ 11 مہینوں میں سامنے نہیں آتی۔ اور پورے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کا دور ہے، یعنی محض آپ تراویح پڑھنے کو ہی دیکھیں کہ جو قرآن مجید تراویح میں پڑھا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں، سارے عالم میں کس قدر قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں۔ اور تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن مجید کو اگر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے کہ ساری دنیا میں، سارے عالم میں وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ پورے عالم کا نظام ایسا ہے کہ 24 گھنٹوں کی ہر ایک ساعت میں اللہ عز و جل کا اسم مبارک، نام مبارک بلند ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اس کی تحقیقات کئی دفعہ بیان بھی ہو چکی ہیں کہ ممالک جو دنیا کے ہیں ان کے اوقات کچھ اس طریقے سے آپس میں مربوط ہیں کہ دنیا بھر میں اذان کا سلسلہ ہر لمحے جاری اور ساری رہتا ہے۔ اب یہاں فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں تو ابھی کراچی میں جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد شروع ہو جائیں گی۔ ابھی وہاں کے لوگوں کا روزہ ابھی کراچی والوں کا بند نہیں ہوا، یہاں سے اسلام آباد پنڈی والوں سے کراچی والوں کا 35-37 منٹ کا فرق۔ ہم جب وہاں پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں افطاری یہاں ہو جاتی تھی اور ہم عصر کے بعد ابھی فارغ ہوتے تھے، تو مغرب میں ابھی پونا گھنٹہ پڑا ہوتا تھا۔ تو یعنی یہاں اگر اس کا مطلب ہے فجر کی اذانیں ختم ہو چکی ہیں، تو آگے جن علاقوں کا فرق 3 منٹ 5 منٹ ہے، جیلم، گجرانوالا، آگے جاتے جاتے پنجاب اور یہ کراس کرتے کرتے کتنے منٹوں کا فرق آتا جائے گا، اور کرتے کرتے سعودیہ تک 2 گھنٹوں کا ہمارا فرق آ جاتا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے بعد سعودیہ میں فجر کی اذانیں ہوں گی، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں زور کے وقت تک جو ہے فجر چلتی رہتی ہے، آگے اسی طرح، اور فجر کی اذانیں ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی، پھر ظہر کی اذانیں ابھی پوری دنیا میں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ عصر کے بعد پھر مغرب کی، مغرب کے بعد عشاء کی، ابھی ساری رات عشاء کی اذانیں پوری دنیا میں اللہ کا نام گھوم رہا ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح تراویح کا وقت بھی، ہماری تراویح ہے تو ظاہر بات ہے جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ کراچی والے ہم سے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بعد تراویح پڑھیں گے، اور اس کے بیچ کے جو علاقے ہیں وہ اسی طرح فرق کے ساتھ آگے جاتے جائیں گے، اور کرتے کرتے جب ہم اپنی تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں تو سعودیہ میں بیت اللہ اور مسجد نبوی میں 2 گھنٹے بعد تراویح شروع ہوتی، 10 سوا 10 جب ہمارے پاس ہوتے ہیں وہاں ان کی جو ہے وہ ٹائم 8 سوا 8 کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ پوری دنیا کا اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ تو اسی طرح اگر تراویح میں قرآن پڑھنے کا جو ہے اس اندازے سے اس کو جو ہے سوچا جائے تو ہر اگلے لمحے جو ہے کسی نہ کسی جگہ قرآن مجید سنایا جا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہر وقت پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بہانے دنیا بھر کے مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں اور اس تعلق کو تازہ کر رہے ہیں۔ ہماری سال بھر کی غفلتیں، بے پروائیاں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی کریم رحیم ذات جو ہے رمضان المبارک میں ہمیں پھر سے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ نظر آئے گا کہ اگر رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت خاصہ ہمارا مقدر نہ بنتی تو شاید ہم نام نہاد مسلمانوں کا قرآن مجید سے یہ تعلق اور رشتہ اس طرح قائم نہ رہ پاتا جس طرح رمضان میں یہ تعلق اور رشتہ از سر نو جو ہے مضبوط اور تازہ ہو جاتا ہے۔
تو یعنی رمضان کی برکت سے ہم قرآن مجید میں کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ، کوئی 4 دفعہ ختم کر لیتا ہے، کوئی جو ہے کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو شاید ہم اپنی موت تک بھی قرآن کو نہ پڑھ سکتے۔ تو یعنی یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں قرآن سے رشتہ عطا فرما دیا۔ تو یقیناً رمضان المبارک اور قرآن مجید کے آپس میں ربط اور مضبوط تعلق کا ہی نتیجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ اور قراء حضرات رمضان کی آمد سے پہلے ہی قرآن مجید کے دور میں لگ جاتے ہیں، اور ابھی رمضان شروع نہیں ہوتا، جو علماء کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، قراء کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں مدارس سے 1 مہینہ پہلے ہو جاتی ہیں، وہ آ کے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے مدارس میں جو ہے وہ قرآن مجید کا دور شروع کر دیتے ہیں، اور لاکھوں بندگان خدا کی زبانوں سے کروڑوں بار قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل سامنے آتی ہے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے گویا کہ قرآن مجید کو ساتھ جوڑ کے رکھ دیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس دفعہ ہمارے جو وفاق المدارس ہے، ہمارے علماء دیوبند کے جو مدارس ہیں حفظ کے، 1 لاکھ بچے جو ہیں وہ حفاظ تیار ہوئے ہیں۔ یہ اس سال کی رپورٹ ہے، تو باقی جو مدارس ہیں ان سے بھی ہوئے ہوں گے، تو لاکھوں بچے جو ہے وہ ایک ایک ملک سے قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور معجزہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید اور رمضان المبارک کے درمیان چند چیزیں مشترک بھی ہیں، ان کی مشترک خصوصیات ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے سب سے پہلی قرآن اور رمضان کی جو آپس میں مشترک چیز ہے وہ صفت تقوی ہے، کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ روزے سے متعلق آیت مبارکہ جو آپ پڑھتے ہیں جس میں روزہ فرض کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے، کیوں فرض کیے گئے ہیں، اللہ چاہتے کیا ہے، لعلکم تتقون، اللہ یہ چاہتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ اور اسی طرح لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے کا بڑا اثر ہے، اور یہی روزے سے مقصود بھی ہے۔ تو اسی ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات ہے، اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم آسمان دنیا پر نازل ہوئی، جس سے استفادے کی بنیادی شرط ہی قرآن نے تقوی کی لگائی۔ یعنی قرآن سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو آخرت کا طالب ہو، جو دنیا سے کنارہ کشی یعنی دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دینے والا ہو، اور اسی طرح جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات سے محبت ہو جائے اور اللہ کی ذات کا خوف پیدا ہو جائے، تو وہی قرآن مجید سے جو ہے استفادہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے شروع میں ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب، یہ میری جو کتاب ہے، لا ریب فیہ، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ ہو کر رہنا ہے اور یہی ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے فائدہ دینے والی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق قرآن کریم سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے تقوی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ اور قرآن مجید کے بنیادی مقاصد میں حصول تقوی جو ہے یہ ایک مشترک خصوصیت، دونوں میں مشترک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل بیان کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب